آپ کے سامنے گزشتہ 2 روز پہلے تراویح کے حوالے سے چند ایک باتیں کی گئی تھی، اور اس میں اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے جو 20 رکعت نماز تراویح سنت ہے، تو اس پر کچھ آپ کے سامنے نقلی اور عقلی دلائل دیے گئے تھے۔ تو آج ہم تراویح کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے مزید ذکر کریں گے۔ کچھ تراویح کے لیے جو امام ہوتا ہے اس کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور سماعت کے لیے جو سامع ہوتا ہے یعنی جو حافظ قرآن جو قرآن سنانے والا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو سماعت کرتا ہے یعنی اس کے لیے جو لقمہ دیتے ہیں غلطی آ جانے پر، تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، تو ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ نمبر 1 پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کے لیے امام کا متبع شریعت ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ شریعت کی اتباع کرنے والا ہو امام، اور شریعت کی مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ گناہ گار شخص نہ ہو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص ہوگا تو ایسے شخص کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس کے پیچھے پڑھنا حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، جب تک وہ اپنے اس گناہ سے سچی توبہ نہیں کر لیتا ہے، اس وقت تک فرمائے کہ اس کے پیچھے ہم نماز تراویح ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جسے ایک سنت کی اتباع کرنے والا، شریعت کی اتباع کرنے والے کی مثال دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جیسے یہ داڑھی کا رکھنا سنت ہے، شریعت کا ایک حصہ ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی داڑھی مبارک تھی، اور اسی طریقے سے جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، اگر وہ صحابہ کرام ایک عمر کو پہنچے ہیں تو ان تمام کی داڑھی مبارک تھی۔ تو فرمایا کہ جس شخص کی داڑھی نہیں ہوگی، یعنی مطلب یہ کہ اس کی داڑھی آ گئی تھی، اس کے بعد اس نے اس داڑھی کو کٹوایا ہے، اس کے بعد اس نے داڑھی کو کینچی ماری ہے، اس کے آ جانے کے بعد داڑھی کو بالکل صاف کر دیا گیا، تو ایسے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا امام ہو کہ جب رمضان کا مہینہ قریب ہو، 2 مہینے رہ گئے ہوں، تو اس سے پہلے تو داڑھی نہیں رکھتا تھا، لیکن جیسے 2 مہینے باقی تھے فوراً داڑھی رکھنا شروع کر دی، تو فرمایا کہ ایسے امام کے پیچھے بھی نماز تراویح کا ادا کرنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ پوری ایک مشت کے برابر اس کی داڑھی نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا امام کہ جو داڑھی کٹواتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حافظ ملے ہی نہ، پورے محلے میں، پورے علاقے میں، پورے وہاں پر آپ دیکھیں، اگر ایسا حافظ میسر نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فقہاء کرام پھر بھی بڑی سختی کرتے ہیں کہ ایسے حافظ کو قطعاً آگے کھڑا نہ کرے، حافظ نہ ملنے کے باوجود بھی، کہ پھر کیا کرے کہ نماز تراویح کے لیے کسی دوسرے شخص کو کھڑا کر دے جو حافظ نہیں ہے، آخری کی چند صورتوں کے ساتھ وہ نماز تراویح پڑھائے، لیکن ایسے شخص کے پیچھے نماز تراویح ادا نہیں ہوتی جو داڑھی کاٹتا ہو۔ دیکھو شریعت کے اندر کتنی سختی ہے داڑھی کے حوالے سے۔ وجہ اس کی یہ کہ جو سنت ہے رسول کی، سنت ہے انبیاء کی، تمام رسولوں کی، فرمایا کہ ویسے تو کہنے میں سنت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حکم واجب والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس واجب کا انکار کرتا ہے اور حقیقت میں کہتا ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو فاسق اور فاجر ہے وہ شخص، اور ایسے شخص کے پیچھے نہ نماز تراویح ہے، نہ نماز فرض ہے، کچھ بھی نماز اس کے پیچھے ادا نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کا صحیح العقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ امام کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ہو، اس کے خلاف ہوگا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن نبی کے فرمان کو نہیں مانتا، ایک کہتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں، نبی کے فرمان کو مانتا ہوں، میں اجماع صحابہ کو نہیں مانتا، فرمایا ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز نہیں۔
جو صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ کے تابعین بزرگان دین کو نہیں مانتا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قائل نہیں ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے فقہائے کرام نے امام کا صحیح العقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک فرمائے کہ امام کا صحیح العقیدہ ہونا کس چیز کی گواہی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ اور تمام جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی تابعداری کرنے والا ہو، تمام کو برحق مانتا ہو۔ جب ائمہ کو برحق نہیں مانے گا تو لازمی سی بات ہے یہ مجتہدین کو بھی نہیں مانے گا، جب مجتہدین کو نہیں مانے گا یہ صحابہ کے اوپر بھی لعن طعن کرے گا۔ جب صحابہ نعوذ باللہ اس کی نظر میں مطعون ہو گئے یعنی طعن شدہ ہو گئے تو پھر انبیاء کی جو ذات ہے وہ بھی لعن طعن والی ہو جائے گی۔ جب اللہ کے رسول کی جو ذات لعن طعن والی ہو جائے گی تو یقین سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تک کہانی چلی جائے گی۔ لہذا ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز تراویح نہیں ہو سکتی جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ نمبر 3 کہ امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ امام اگر آگے کھڑا ہو تو فرمایا کہ وہ نہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، نماز تراویح جب نہیں ہو سکتی تو فرض نماز بھی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے واجب نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ اب فرمایا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا۔ اب بالغ کی جو قید لکھی ہے فقہائے کرام نے فرمایا کہ 12 سال لڑکے کی قید لکھی ہے کہ 12 سال کا لڑکا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس کے جتنے بھی آثار ہیں وہ ظاہر ہو جائے، وہ منی کی صورت میں ہو، احتلام کی صورت میں ہو، کسی بھی اعتبار سے پتہ چل جائے کہ بھی بچہ بالغ ہو چکا ہے تو پھر 12 سال کے بعد بھی بچہ بالغ ہو گیا بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ ہاں فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر 12 سال کے بعد کوئی بلوغت کے آثار نظر نہیں آئے، 13 سال میں بھی نہیں آئے، 14 سال میں بھی نہیں آئے، 15 سال میں بھی نہیں آئے، تو شریعت کہتی کہ 15 سال کے بعد اگر اس کے آثار نہیں نظر آ رہے تو تب بھی یہ بلوغت کے لائن میں لکھا جائے گا، لہذا 15 سال والے طالب علم کے پیچھے نماز ہو سکتی۔ 15 سال آخری عمر لکھی کہ 12 سال سے ابتدا ہو رہی ہے، 12 سال کے بعد کوئی نمودار ہو جاتے ہیں آثار اس کے ہاں کچھ بھی احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو تو فرمایا کہ وہ بالغ قرار دیا جائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، تراویح ہو، فرض ہو، واجب ہو، کچھ بھی ہو۔ اور اگر آثار ظاہر نہیں ہوتے پھر آخری جو عمر لکھی ہے فقہا نے وہ 15 سال ہے کہ 15 سال کے ہونے کے باوجود بھی اگر اس کا احتلام وغیرہ نہیں ہوتا، بلوغت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوتے تو اس صورت میں بھی وہ نماز تراویح ادا کروا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گا کہ نابالغ کوئی بچہ نماز تراویح پڑھاتا ہے تو نابالغ کے پیچھے بالغ کیوں تو نہیں ہوگی، البتہ نابالغ کے پیچھے ہو جائے گی۔ نابالغ جو ہے نابالغ افراد کی امامت کروا سکتا ہے، یہ مسئلہ سمجھ۔ چوتھے نمبر پر فرمائے کہ جس حافظ کو ٹھیک طریقے سے قرآن کریم یاد نہ ہو یا اسی طریقے سے یاد تو لیکن غلط پڑھتا ہو تو ایسے حافظ قرآن کو بھی فرمائے کہ امام نہیں بنا سکتے ہم تراویح کا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ ایسا حافظ ہو جس کو قرآن کریم ٹھیک یاد نہ ہو، فرمایا کہ ہر رکعت کے اندر 15 سے 20 غلطیاں کر رہا ہو، ہر رکعت میں اتنی غلطی کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کی حالت اتنی خراب ہوگی تو پیچھے والوں کی ڈبل حالت خراب ہو جائے گی۔ لہذا ایسے حافظ قرآن کو امام نہیں بنانا چاہیے، پہلے اس سے کہیں کہ پہلے اچھی طریقے سے کسی مدرسے میں داخلہ لے، اپنے قرآن کو پختہ کرے، پھر جا کے مصلی بھی کرو۔ یا اسی طریقے سے اتنا غلط قرآن پڑھتا ہے، جلد بازی کرتا ہے کہ یعلمون تعلمون ہو رہا، درمیان کا کچھ نہیں پتہ، ابتدا کا پتہ ہے یا اخیر کا پتہ ہے، بس درمیان میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو فرمایا ایسے بھی حافظ قرآن کے پیچھے نماز تراویح نہیں ہوتی اور ایسے امام کو بنانا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر مسئلہ لکھا ہے کہ ایسا امام ہو کہ جس کو مسائل نماز کا آنا بہت ضروری ہو، یعنی نماز کے لیے امام ایسے بندے کو متعین کیا جائے جس کو نماز کے جو ضروری مسائل ہیں ان سے واقفیت ہو، اس کو پتہ ہو سجدہ صاحب کہاں کرنا پڑے گا، غلطی کس طرح کی ہو گئی تو نماز فاسد ہوگی، کس طرح کی ہوگی نماز کے اندر سجدہ صاحب ہوگا، کس طرح کی ہوگی نماز میں گنجائش ہو جائے گی، کس طرح کی ہوگی نماز کے اندر فرمائے کہ یہ سجدہ صاحب کے کیوں کیا جاتا ہے، یہ سارے مسائل اس کو معلوم ہو۔ اگر ایسے امام کو پتہ نہ ہو تو پھر اس کو امام بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ایک اور یہ مسئلہ لکھ رہے کہ بھئی امام تراویح اس شخص کو بھی بنایا جا سکتا ہے جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ تراویح کا تعلق روزے سے نہیں ہے۔ اگر کوئی امام روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کسی بھی عذر کی وجہ سے بیمار ہو
یا کوئی ایک دوسرا مسئلہ ہو، فرمایا کہ ایسے شخص کو امام بنانے کی اجازت ہے کہ نماز تراویح کا امام ہے، یہ روزے کا ہمارا امام نہیں ہے، لہٰذا ایسا بندہ بھی نماز تراویح پڑھا سکتا ہے۔ ہاں کوئی ایسا عذر ہو امام کو لاحق ہو کہ بھئی وہ کھڑے ہو کر نماز تراویح نہیں پڑھا سکتا۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، شاید جو دیکھا نہیں تو سنا ہوگا، کہ ہمارے بڑے بڑے علماء حفاظ جو پہلے تراویح پڑھایا کرتے تھے، ابتدا سے پڑھانے 12 سال 13 سال کی عمر سے، اور یہاں تک کہ عمر 70 سال کو پہنچ گئی۔ اب 70 سال کی عمر کے اندر آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب کھڑا نہیں ہو سکتا اور اس کی عادت ہے کہ ہر دفعہ نماز تراویح پڑھاتے ہیں، لیکن آخری ایام ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نماز تراویح قضا نہ ہو، میں نماز تراویح پڑھاؤں گا لیکن بیٹھ کر پڑھانا چاہتا ہوں، تو ایسے بندے کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز تراویح پڑھا سکتا ہے۔ البتہ مقتدی حضرات کے لیے کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھنا افضل ہے۔ اب یہ تو تھے امام بنانے کے کچھ ضروری مسائل کہ امام کس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہے سماعت کے لیے جو سامع ہوتا ہے، پیچھے لقمہ دینے والا، وہ لقمہ دینے والا کیسا شخص ہونا چاہیے؟ نمبر 1، سامع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالغ ہو۔ سامع جو ہوتے ہیں سماعت کرنے والا، اس کو سامع کہتے ہیں عربی کے اندر، یعنی پیچھے جو سننے والا، لقمہ دینے والا، غلطی بتانے والا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صف کے اندر وہ کھڑا ہو، لیکن اس کا بالغ ہونا ضروری نہیں۔ نابالغ بچہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ حافظ قرآن جو امامت کروا رہا ہے اس کی سماعت کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سامع کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ فوراً سے لقمہ نہ دے۔ ہمارے ہاں حفاظ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو توجہ سے کھڑے نہیں ہوتے، وہ توجہ سے کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر توجہ ہوتی ہے تو غلطی جلدی سے پکڑ نہیں پاتے۔ اگر وہ سامنے والا امام رکتا ہے ایک دم سے تو پھر اتنے ہوش میں آتا ہے کہ ہاں بھئی میں بھی تراویح کے اندر ہوں۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو فوراً سے لقمہ نہ دے، بلکہ دیکھے کہ وہ حافظ جو آگے پڑھا رہا ہے تراویح، اگر وہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے بالکل، تو پھر اس کو لقمہ دے، غلطی بتائے ڈالے۔ اگر ایک دم سے ہم غلطی بتا دیں گے، سامنے والا گھبراہٹ میں آ جائے گا اور کچھ کی بجائے کچھ پڑ جائے گا، وہ جس کی وجہ سے نماز کے اندر غلطی ہو جائے گی۔ نمبر 3، سامع جو ہے لقمہ اس انداز میں دے، اس آواز سے دے کہ سامنے جو امام ہے لقمہ بآسانی سے لے سکے، اس کو پتہ چل جائے کہ پیچھے والے نے لقمہ کیا دیا ہے۔ کبھی کبھار جو سامع سماعت کرنے والا حافظ صاحب کھڑا ہوتا ہے، وہ اتنی ہلکی آواز میں لقمہ دیتا ہے کہ سامنے والے کو سنا ہی نہیں دیتا کہ بول کیا رہے۔ اس میں 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو پیچھے والے کو صحیح یاد نہیں ہے، اگر یاد ہے تو پھر اس کو لقمہ دینے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اس کو یہ توجہ سے سن نہیں رہے ہو۔ لقمہ جب دیا جائے تو اتنی آواز سے دی جائے کہ فرمایا کہ جو امام ہے آسانی سے لقمے کو سماعت کر لے، اس کے بعد اس کی غلطی کو پڑھ لے آرام سے۔ چوتھا نمبر میں مسئلہ لکھے کہ قرآن کریم کو کوئی دیکھ کر اگر لقمہ دیتا ہے، ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے یہ ملک پاکستان اور احناف کے نزدیک یہ اس طرح کا طریقہ کار نہیں۔ عرب امارات کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پر یہ چیز آپ کو ملے گی کہ وہاں پر لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں کھول کر نماز کے اندر تراویح کی جو امام پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو حرام لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے لقمہ دے دیا، قرآن کریم کو دیکھ کر سن رہا تھا امام کی قرات کو، اور امام نے غلط پڑھا اور فوراً اسے لقمہ دے دیا اور امام نے لقمہ لے لیا، تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فرمائے کہ انتظامی امور میں شامل ہے کہ سامع جو ہے اسی کو متعین کیا جائے کہ وہی غلطی بتائے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ جہاں امام تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر 10-15 حفاظ ہوتے ہیں، ان میں سے متعین 2 یا 3 کو کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ 2-3 کے اندر سے کوئی بھی غلطی بتائے گا، اس کے علاوہ سب کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے سارے حافظ ہیں، اگر کسی جگہ پر امام رک گیا، پھنس گیا، تو پیچھے سے سارے بولیں گے تو کسی کا بھی سمجھ میں نہیں آنا۔ کوئی کس انداز میں بولے گا، کوئی کس انداز میں بولے گا، سامنے والا گھبراہٹ کے اندر آ کر وہ اپنی نماز ہی غلط کر بیٹھے گا۔ لہذا جو متعین ہے وہی لقمہ دیں، لیکن اگر کسی اور نے بھی لقمہ دے دیا اور اس نے امام نے لقمہ لے لیا تو بھی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ انتظامی امور میں سے کہ مسجد کا جو نظام ہے اور انتظام ہے کہیں غلط ملت نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے اس کے اندر،
تو یہ ساری کی ساری باتیں تھیں جو کچھ امام کے متعلق تھی، کچھ سامع کے متعلق تھی۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کا میں نے بھی اور آپ نے بھی فرمایا کہ واقفیت رکھنا بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے کبھی ہم اپنے حفاظ کو کھڑا کریں تو ان سے بھی پوچھیں کہ آئے اس طرح کے مسائل سے آپ کو واقفیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر واقفیت نہیں ہے تو ان کو کم از کم اس طرف توجہ دلائی جائے کہ بھئی سب سے پہلے آپ امامت کے جو مسائل ہیں ان کو کسی سے مطالعہ کر آئیں، ان سے کسی سے درس لے کر آئیں، یا اسی طریقے سے پھر جو سامع سماعت کرنے والا ہو اس سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کو ان مسائل سے واقفیت ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اس کو بھی توجہ دلائی جائے ان مسائل کی طرف۔ الحمدللہ جو ہمارے حفاظ ہیں ہمارے پاس، جن کو ہم نے کھڑا کیا ہے، ان کے سامنے اس طرح کے مسائل رکھے جاتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیکار کے لقمے بھی نہیں دینے اور خاموشی سے کھڑا بھی نہیں ہونا، آپ نے لقمے کی طرف توجہ دینی، جیسے غلطی آئے فوراً آپ نے لقمہ نہیں دینا، ٹھیرنا ہے، سامنے والا اگر ہو سکتا ہے خود سے پڑھ لے پچھلے والی غلطی کو، اگر نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ نے لقمہ دینا۔ ایک دم سے اگر ہم لقمہ دے دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے والے کو صحیح یاد نہیں ہے، فوراً غلطی بتا رہا ہے۔ جس کو یاد ہوتا ہے وہ ہمیشہ 2-3 آیت پیچھے سے بتاتا ہے، تاکہ یہ حافظ صاحب پیچھے سے دوبارہ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ پیچھے سے پڑھنے کی بنا پر اگلی اپنی غلطی ٹھیک کر لیں، جب ٹھیک کر لیے تو کوئی ضرورت نہیں غلطی بتانے کی۔ اور جو گھبراہٹ جہاں مصلے پر ہوتی ہے نا، خدا کی قسم اس کے کچھ کیا کہنے۔ آپ کو پتہ ہے اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ محراب کہا جاتا ہے، محراب۔ اور محراب نکلا ہے حرب سے، حرب عربی میں کہتے ہیں جنگ کو، یہ جنگ کی جگہ ہے، امام جنگ کر رہا ہوتا ہے شیطان سے مسلسل جنگ ہوتی ہے اس کی۔ میں تو خود اپنا واقعہ بتاؤں کہ 16 سال سے الحمدللہ مصلی سنا رہا ہوں، قرآن کا درس بھی دیتا ہوں، بیانات بھی کرتا ہوں، فقہ کا درس بھی دیتا ہوں، اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے، لیکن کبھی اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جب میں تراویح بھی کھڑا ہوتا ہوں اس وقت جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، کبھی آواز بند ہو جائے گی، کبھی فرمائے کہ وہ پارے اتنے اصبر پارے یاد ہوتے ہیں، اتنے پختہ پارے یاد ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی غلطی بھی آ جاتی ہے، وجہ اس کی کہ شیطان سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب شیطان سے مقابلہ ہو، پھر ایسے شخص کو پیچھے سے کوئی گھبراہٹ دلائے، پیچھے سے غلط بتائے، پیچھے سے لقمہ کوئی غلط دے دے، تو اندازہ لگا اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ لہٰذا یہ مسائل کا آنا بہت ضروری ہے، مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے اپنے حفاظ کو اس چیز کی تربیت دینی چاہیے تاکہ ہمارے حفاظ کل کو بڑے ہو کر اچھی طریقے سے حافظ قرآن تو ہیں، محافظ قرآن اور محافظ دین بھی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔